أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. سب کیسے ہیں میرے پیارے طلبہ؟ سب خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ، سب خیریت سے ہیں. گھر والے، ابو امی، بھائی بہن، سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سب مل کر بولو ایک مرتبہ، الحمدللہ. اور ناشتہ وغیرہ کچھ کھائے کہ نہیں؟ ہاں، مدرسے جانے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کچھ نہ کچھ کھانا یا پینا، کچھ نہ کچھ کر کے جانا ہے. کیوں؟ اگرچہ ایک گاڑی کو آگے جانا ہے تو کیا چاہیے؟ ڈرائیور چاہیے. اور گاڑی کو کیا چاہیے؟ پیٹرول چاہیے، ہے نا؟ اسی طرح آپ لوگ اگر اچھے سے پڑھنا ہے، آپ کو سمجھ میں آنا ہے سبق پورا، تو کچھ نہ کچھ پیٹ میں رہنا ہے. اگر بھوکے رہے ہو تو ہمارا دماغ کہاں جائے گا؟ سوچ سب ناشتہ کی طرف، یعنی کھانے کی طرف چلے جائے گا. اگر بیچ میں کھاؤ نا، سبق کے بیچ میں اگر کھاؤ گے تو جو استاد پڑھائیں گے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ایسا نہیں ہونا ہے. اس لیے مدرسے جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا کر یا پی کر مدرسے جانا ہے. اور مجھ کو امید ہے آپ سب لوگ فاتحہ بھی پڑھے ہیں اور ادب کے ساتھ ٹوپی وغیرہ پہن کے، کتاب کھول کے سب ایک دم مست بیٹھے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ، سب بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں، پچھلے سبق میں ہم جو پڑھے تھے وہ یاد کیجئے. کیا پڑھے تھے؟ کہتے ہیں اس میں کیا طریقے ہیں وہ سب پڑھے. الحمدللہ. تو میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ یہ سبق پڑھنے کے بعد اس پر عمل کیے؟ ہاتھ اٹھائیے، دیکھیں گے. ماشاءاللہ، اکثر بچے عمل کیے ہیں، ماشاءاللہ. تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کے آگے، اس کے بعد کا جو سبق ہے وہ ہم لوگ آج پڑھنے جا رہے ہیں. تو آج کا جو سبق ہے نماز کا، جو شرط ہے ان میں سے ایک ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ وضو کرنا. وضو کے کچھ وضو کرنا، غسل کرنا. یہ اگر حدث اکبر ہو تو غسل کرنا ہے، حدث اصغر ہو گیا تو وضو کرنا ہے. تو ہمارا نماز کی جو شرطیں ہیں اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلا نجاست سے پاک ہونا ہے. نجاست کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو نجاست سے صاف کیے تو بھی کافی ہے؟ نہیں. اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، مکمل سے صاف ہونا ہے. تو آج ہم وضو کرتے وقت کیا کیا شرائط ہیں اور اس میں کیا فرائض ہیں وہ سب پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ہمارا سبق کا نام کیا ہے؟ وضو کا شرائط اور فرائض کا بیان.
تو انشاءاللہ وضو بولے تو کیا ہے؟ آپ لوگ ابھی 5ویں کلاس میں ہیں ماشاءاللہ، تو 4تھے کلاس تک آپ لوگ ضرور پڑھے ہوں گے، 2، 3، 4تھے کلاس میں سب پڑھے ہوں گے وضو کے بارے میں، تو ادھر بتایا ہوگا کہ کیا ہے وضو بولے۔ اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ کوئی ایک۔ ہاں، پانی لے کر پورا جہاں جہاں دھونے کا ہے، جہاں جہاں خاص مقرر کیا گیا اعضاء، اس کو دھونے کو کیا بولتے ہیں؟ وضو بولتے ہیں۔ اسی کو کیا تھوڑا اچھے انداز سے بولنا، کیسے؟ نیت کے ساتھ چند خاص اعضاء کو دھونے کو کیا کہتے ہیں؟ وضو کہتے ہیں۔ تو وضو کرنے سے فائدہ کیا ہے ہم لوگوں کو؟ اس سے فائدہ کیا ہے؟ ایک ہے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور ہم اس سے پہلے ہم پچھلے سالوں میں پچھلے کلاسوں میں ہم پڑھے تھے کہ وضو کب کہاں واجب ہے، یاد ہے کسی کو؟ ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو یاد ہے۔ تو ایک ہے نماز پڑھنا، وہ تو سب کو معلوم ہے، اور سجدہ تلاوت کا، جہاں قرآن میں ہم لوگ پڑھتے وقت کیا ہوگا، ایک تلاوت ایک نشانی آتا ہے نا، ادھر کیا کرنا، تلاوت ایک سجدہ ہے، وہ آپ لوگ پڑھے ہیں اس سے پہلے، تو ادھر بھی سجدہ تلاوت کرتے وقت وضو چاہیے، ہے نا؟ تو وہ خطبہ دینے کے لیے کیا چاہیے؟ وضو چاہیے، تو ادھر بھی وضو چاہیے۔ اور ہاں، حج کے مہینے میں ہم لوگ طواف کرنے جاتے ہیں، تو وہ طواف جو ارد گرد سے 7 مرتبہ جو گھومتے ہیں، وہ طواف کرنے کے لیے بھی کیا چاہیے؟ وضو چاہیے، ہے نا؟ اور اس کے بعد اور ایک بات ہے، مصحف چھونے کے لیے اور چومنے کے لیے سب کیا چاہیے؟ وضو چاہیے، ہے نا؟ تو اس کے علاوہ اگر ایسے کچھ کام نہیں ہے، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، اور ابھی قرآن پڑھنے کا کچھ ارادہ بھی نہیں، اور طواف کرنے کا بھی ارادہ نہیں، سجدے تلاوت کرنے کا موقع بھی نہیں، تو ویسے ٹائم پر یعنی بیت الخلا جا کر آئے تو وضو کیے، تو اس سے ہم کو کیا فائدہ ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ تو انشاءاللہ سنیے، آج ہم بتائیں گے۔ تو اس سے کیا ہے، ہم لوگ اپنے زندگی میں بہت سارا گناہ کرتے ہیں، ہے نا؟ چھوٹے چھوٹے گناہ سب کرتے ہیں، دوسروں کو مارنا، چھوٹے چھوٹے باتوں پر غصہ ہونا، اپنے دوستوں سے اور ماں باپ سے، کبھی استادوں سے، کبھی کیا ہوگا، جھوٹ سب بولیں گے۔ تو وہ سب چھوٹی چھوٹی باتوں کو معاف کر دینے والی چیز ہے یہ وضو، سمجھے؟ کیا ہے؟ وضو سے گناہوں کو بخش ملے گی، وضو سے گناہوں کی بخش ملے گی۔ تو یہ کیسے ملا ہم لوگوں کو؟ تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرمائے، اذا تولى الرجل كما امر ذهب الاثم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ اذا تولى الرجل كما امر ذهب الاثم، یعنی جس کسی نے بھی اگر جس طرح دین میں جس طرح وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح اگرچہ کسی نے وضو کیا تو اس کا چھوٹے گناہ یعنی گناہوں کو معاف کیا جائے گا۔ تو پتہ چلا صرف نماز کے لیے یا طواف یا مصحف کو چومنا یا سجدے تلاوت کرنا صرف اس کے لیے صرف نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمارے گناہوں کو بھی کیا کر سکتے ہیں؟ فرض ہے کس میں نماز پڑھنے میں کچھ چیزیں جو بیان کیا گیا ہے نا، تو اسی طرح ہمارے زندگی میں کیا ایسے وضو کے ساتھ رہنا بھی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تو ادھر ایک سوال ہے، گناہ تو یہاں سے معاف کیا جائے گا، تو آخرت کے دن کسی نے پوچھا تھا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے دن
جس دن قیامت کے بعد جب محشر میں سب پورے لوگ جمع ہو جائیں گے، آج تک آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ آئے ہیں، آج تک ان آنے والے قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں پورے کیا ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے ادھر، ہے نا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ کسی کو معلوم ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے تو ان کو کیسے پہچانیں گے؟ ہم غر محجلین فی آثار الوضوء، تو وہ لوگوں کو جس طرح وہ لوگ وضو کیے ہیں، یعنی وضو کرتے وقت جو جو اعضاء مقرر ہے اس اعضاء کو اچھی طرح پانی بہا کر دھو کر اگر وضو کیے ہیں تو اس دن، اس قیامت کے دن انشاءاللہ چمکدار ہوگا۔ اس چمکنے سے کیا ہو سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے امتیوں کو آسان سے پہچانیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ وضو کرنے والا صرف کون ہے؟ ایک مسلمان ہے، کیونکہ ہندو لوگ وضو نہیں کریں گے۔ وضو کرنے کا اشد ضرورت کب ہے؟ نماز، جو ہر دن ہمارے زندگی میں ہر دن جو کرنے والی چیز ہے جو نماز ہے، تو اس نماز کو صرف مسلمان یعنی مومن لوگ کریں گے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، مطلب مومن کے علاوہ دیگر کوئی بھی وضو کو حفاظت نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک مسلمان، ایک آدمی اگر نماز پڑھنا ہے تو سب سے پہلے مسلمان ہونا ہے، پہلی بات ہی وہی مسلمان ہونا ہے۔ تو مسلمان ہو گیا تو نماز پڑھے گا تو وضو ہونا ضروری ہے۔ تو جب مسلمان ہی نہیں ہوا، کتنے مرتبہ وضو کر کے بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے علاوہ اور دوسرا کوئی بھی کیا نہیں کر سکتا، وضو کو باقی نہیں رکھ سکتا، حفاظت نہیں کر سکتا۔ آج ہم وضو کے شرائط پڑھیں گے انشاءاللہ، اور وضو کے فرائض آنے والے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو ایک مرتبہ کھڑے ہو جائیے، sit down, stand up, sit down، ماشاءاللہ۔ تو وضو کے شرائط کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ وضو کے شرائط 5 ہیں۔ اگر یہ چیز نہیں پائی گئی تو کیا نہیں ہوگی؟ وضو نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلا کیا ہے؟ پانی طاہر مطہر ہونا ہے۔ سب سے پہلے چیز کیا ہے؟ تو پانی طاہر بھی ہونا ہے اور مطہر بھی ہونا ہے۔ کیا ہے یہ طاہر اور مطہر؟ ماشاء اللہ، کون بولا وہ؟ ہاں، پچھلے سبق میں کہاں، اس سے پہلے ایگزام سے پہلے ہم لوگ پڑھے تھے، ہے نا؟ ہاں، طاہر بولے تو کیا ہے، مطہر بولے تو کیا ہے، یہ سب ہم پانی کے جو چرچے ہیں، کیسے پانی ہونا ہے وضو کرنے کے لیے، تو ادھر بڑا چرچا کیے تھے۔ تو طاہر اور مطہر، طاہر بولے تو خود پاک ہو اور دوسروں کو بھی پاک کر سکتے ہو، اسے پانی کو طاہر اور مطہر کہتے ہیں۔ تو پہلا کیا ہے؟ پانی طاہر اور مطہر ہونا ہے۔ تو دوسرا دھونے کے اعضاء پر پانی بہانا۔ وضو کے لیے کچھ مقرر اعضاء ہے نا؟ کہاں وضو کرتے تو پیٹ دھوئیں گے کیا؟ نہیں، پھر کچھ مقرر کیا ہے؟ اعضاء ہے۔ اگر سنت سے اگر وضو کر رہے ہیں تو ہتھیلی دھوئیں گے اور کلی کریں گے، ناک صاف کریں گے، اور چہرہ، ہاتھ، سر کا مسا، کان کا مسا، پیر دھوئیں گے۔ مکمل اگر کامل وضو کر رہے ہیں تو۔ اگر فرض وضو کر رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ چہرہ دھوئیں گے، ہاتھ دھوئیں گے کوہنیوں سمیت، سر کا مسح کریں گے اور ٹخنوں تک پیر دھوئیں گے۔ یہ کیا ہوا؟ وضو کا فرض ہو گیا، ہے نا؟ تو وضو کا خاص اعضاء پر پانی بہانا، یہ کیا ہے؟ دوسرے
شرط ہے. تبھی دوسرے شرط اعضاء کون سا ہے؟ چہرہ دھونا، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ پڑھے ہیں پورا. اور اس کے بعد نیت کے ساتھ ہونا ہے. وہ وضو کرتے وقت نیت کے ساتھ، چہرہ دھوتے وقت نیت کے ساتھ پانی اٹھا کر کیا کرنا؟ چہرہ دھونا ہے. اس کے بعد کوہنیوں سمیت کیا کرنا ہے؟ ہاتھ کو دھونا ہے، پانی بہانا ہے. اور تیسرا سر کا مسح کرنا ہے. تھوڑا کیا تو فرض ہو جائے گا، اگر پورا کریں گے تو سنت ہو جائے گا، ہے نا. اور پیر دھونا، ٹخنوں تک پیر دھونا ہے. اس سے پہلے کان کا مسح کرنا بھی ہے، وہ کیا ہے؟ سنتوں میں سے ہے. اور اس کے بعد ٹخنوں تک پیر دھونا ہے. تو یہ کیا ہے؟ وضو کے اعضاء میں سے ہے. اس پر کیا پانی بہانا وضو کے شرطوں میں سے ایک شرط ہے. تو تیسرا ہے وضو کے اعضاء میں تیسرا ہے اعضاء میں ایسی چیزوں کا نہ ہونا جو پانی کو تغیر کرے. اعضاء میں جہاں وضو کرنے کا جو جگہ سب ہے، چہرہ، ہاتھ، پیر، سر کا مسح کرتے وقت، یہ سب جو مقرر جو اعضاء ہے، ادھر دھوتے وقت، پانی بہاتے وقت پانی کا تغیر نہیں ہونا ہے. تو پانی کا تغیر کیسے ہو سکتا ہے بتاؤ؟ اگر نجاست وغیرہ ہو، کہیں وضو کے اعضاء میں کہیں نجاست ہو، ادھر پانی پہنچے تو کیا ہوگا؟ ادھر کا پانی کیا ہوگا؟ تغیر ہو جائے گا. تو ویسے چیزیں سب وضو کے اعضاء میں نہیں ہونا. تیسرا. تو چوتھا کیا ہے؟ اعضاء میں ایسی چیزوں کا نہ ہونا جو پانی کو کھال تک پہنچانے سے روکتی ہو. یعنی گم وغیرہ، آج کل کا جو ایک دم گاڑا جو گم آتا ہے، یعنی فیویکوک بولا جاتا ہے ویسا، یعنی تو انک وغیرہ، شائی بولتے ہیں نا، پین کا جو انک ہے وہ ایک دم گاڑا ہو کر ادھر رکھا ہوا ہے، ادھر لگا ہوا ہے، تو کیا ادھر پانی اندر کھال تک یعنی چمڑے تک پہنچنے میں تکلیف ہے، تو ادھر کیا نہیں کر سکتے؟ اگر ادھر پانی بہا کر آپ لوگ وضو کیے تو وضو نہیں ہوگا، کیونکہ اپنے چمڑے تک پانی نہیں گیا ہے. ٹھیک ہے. اور پانچواں کیا ہے؟ معذور کو نماز کا وقت ہونا اور اس کا علم بھی ہونا ہے. یعنی معذور بولے تو کون ہے؟ عذر والا، جس کو کچھ تکلیف ہے، یعنی وضو بار بار وضو کرنا پڑے گا. ویسے کون آدمی لوگ ہیں؟ سلیس البول بولیں گے، جس کو پیشاب لگاتار نکلتے رہتا ہے. انشاءاللہ وہ آپ لوگ پڑھیں گے بڑے ہونے کے بعد. مطلب جس کا پیشاب رکتی نہیں، ویسے لوگوں کو کیا ہونا ہے؟ نماز کے جو ٹائم ہے، وقت ہے، اس کو پہلے جاننا ہے. نماز سے پہلے ہی وقت سے پہلے ہی اگر وہ لوگ وضو کر کے رہے اور اس کے بعد اگر پیشاب ایسے ہی جاری رہا تو ان کا وضو مکمل نہیں ہوگا. نماز ہونا جاننا بھی ہے، نماز کا وقت جاننا بھی ہے، کب ہے نماز، اور اس کا علم بھی ہونا ہے. ٹھیک ہے. مطلب اگر نماز کا وقت ہو گیا تو کیا کرنا ہے؟ وضو کر جلدی نماز پڑھ کے ختم کرنا ہے. انتظار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ سب ہے جو آج ہم لوگ وضو کے شرائطوں میں سے کچھ چیز پڑھے ہیں. کیا کیا ہے بتائیے ایک ایک. سب سے پہلا پانی طاہر مطہر ہونا ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ دھونے کے اعضاء پر پانی بہانا. اعضاء میں ایسی چیزوں کا نہ ہونا جو پانی کو تغیر کر سکتا ہو. اور چوتھا کیا ہے؟ اعضاء میں ایسی چیزوں کا نہ ہونا جو پانی کو کھال تک یعنی چمڑے تک پہنچنے سے روک سکتا ہو. ایسا بھی روک سکتی ہو، ایسا بھی نہیں ہونا ہے. اور پانچواں، معذور
والے کو، اگر عذر والا کوئی ہے تو اس کو کیا نماز کا وقت بھی اور اس کا علم بھی ہونا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز طلباء، تو آپ لوگ سب یہ سب پڑھ لیے، سیکھ لیے نہیں؟ تو اس کو کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے، دھیان سے اس کو آپ لوگ یاد کر کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس کے آگے وضو کے فرائض بھی ہم لوگ نیکسٹ سبق میں، نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہم پڑھے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔